ناظرین، سعودی عرب نے پاکستان کو $2 بلین دے دیے ہیں۔ بڑا زبردست کام ہوا، اور پاکستان کا جو ڈیفیسٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں بھی کمی آئے گی اور اس کے ریزروز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک دوسری اچھی خبر ہے IMF کے معاہدے کے بعد۔ بہت زیادہ پاکستان میں اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، خاص طور پہ سرکاری حلقوں میں۔ لیکن یہ موقع ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، پچھلے 8-10 سال میں ان میں ایک بہت جوہری قسم کی تبدیلی آئی ہے، جو عمومی طور پہ پاکستان میں اس پہ نظر نہیں ڈالی جاتی اور اس کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، بلکہ سعودی عرب کے بارے میں اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں صرف اچھی میٹھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے ہارڈ فیکٹس ہیں جن کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آج کی جائیں۔ مثلاً سعودی عرب جو ہے، جس طریقے سے پہلے پاکستان کی مدد کیا کرتا تھا، وہ اب بھی مدد کر رہا ہے۔ کچھ ریلیکٹنس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مدد ہمیں ملتی رہتی ہے، معاشی اور مختلف۔ ہماری لیبر بھی وہاں بڑے پیمانے پہ جا کے کام کرتی ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں، ان میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اب اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات بنتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چین کی مدد سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جسے امریکہ میں بہت ناگواری کا اظہار کیا گیا، اور اسے ایک بڑا تھریٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب امریکہ کی حکمت عملی یہ ہے کہ میڈل ایسٹ میں وہ انڈیا کے لیے ایک سپیس کریٹ کرے اور اس کو آگے بڑھائے۔ اس کے لیے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں چھپی تھی، پاکستانی اخبارات میں تو نہیں چھپی، لیکن انٹرنیشنل نیوز پیپر میں اور خاص طور پہ نیو یارک ٹائم میں چھپی تھی، کہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور UAE کے سیکورٹی ایڈوائزر نے مشترکہ طور پہ سعودی جو شہزادے ہیں، وہاں کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی، محمد بن سلمان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے وہ ایک انڈیا اور اس مڈل ایسٹ کے درمیان جو ہے ریل، سمندری راستے اور مختلف طریقوں سے کنیکٹیویٹی کو بڑھائیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل جو ہے سی پیک کا جو ایک الٹرنیٹیو روٹ ہو سکتا ہے، یا سی پیک کا ایک متبادل کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جس میں ظاہر ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ US بھی سی پیک کو پسند نہیں کرتا، اور انڈیا تو بالکل ہی نہیں کرتا۔ ابھی اس پہ کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اس موضوع پہ بات چیت جاری ہے۔ دوسری، کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے جو تھے چیف آف دا آرمی سٹاف، انہوں نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا، اور دونوں ممالک کے درمیان یہ بات چیت بھی چل رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے فوجی ٹریننگ اور ساز و سامان اور ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور دوسرے معاملات میں آگے بڑھا جائے۔ شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کا چوتھا بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت کا موجودہ حجم ہے وہ کچھ $44 ارب ہے، اور جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے وہ بامشکل جو ہے $2 ارب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس لحاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی اور انڈین جو تعلقات ہیں وہ کتنے بڑے پیمانے پہ ان میں تجارتی اور کاروباری مفادات، مشترکہ مفادات ہیں۔ پاکستان میں چونکہ ٹریڈیشنلی ہم سعودی عرب کے بہت قریب رہے ہیں، اب بھی ہیں، لہٰذا یہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے وہ ایک زیرو سم گیم ہم ان کو سمجھتے ہیں، یعنی ان کا فائدہ ہمارا نقصان، ہمارا نقصان ان کا فائدہ۔ ابھی تک تو ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ایسے نہیں ہوئے کہ ہم مختلف امور میں ایک کولیبریشن اور باہمی روابط کے ساتھ، مثبت روابط کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ جہاں بھی انڈیا جاتا ہے وہاں ہم اس کو بہت کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو باہر نکالنے، پاکستان اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پاکستان کے جو حالات رہے ہیں
ہمیں اس کی وجہ سے جو ہے سعودی عرب کا ایک جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف بھی ہوا ہے، خاص طور پہ بدترین جو ہماری کمزور معیشت ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، مسلسل جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور پھر ایک مسلسل سیاسی ڈرامہ سا پاکستان میں چلتا رہتا ہے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز ہم نے بہت بری طرح نظر انداز کی پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ سعودی محمد بن سلمان نے ایک ویژن 2030 لانچ کیا تھا، اس میں اس نے انڈیا کے ساتھ اور بہت سارے اور ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کی تھی، لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم تجارتی کاروباری روابط کی بات نہیں ہوئی تھی۔ 2-3 باتیں اس ویژن کی بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک وائبرنٹ سوسائٹی سعودی عرب کریٹ کرے گا، دوسری بات یہ کہ ایک تھرائیونگ اکانومی یعنی بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے معیشت کو بنایا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ سعودی عرب جو ہے ایک بہت ہی ایمبیشس نیشن کے طور پہ ابھرے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی جو ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں رہے، اب وہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں بہت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فٹ بال میں کر رہے ہیں، گیمز میں کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے تھوڑے عرصے بعد شاید کرکٹ کی ٹیم بھی وہ لے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے سعودی عرب جو ہے، محمد بن سلمان کا کہنا یہ ہے کہ فیوچر میں جو ہے مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک دوسری یورپ کے طور پہ دنیا اس کو دیکھے گی، تو اسی لیے بے شمار وہاں نئے شہر بن رہے ہیں، تجارتی پروجیکٹس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور دنیا کے ساتھ تعلقات کو بھی، یمن کی آپ نے دیکھا اس جنگ کو بھی انہوں نے منیمائز کر دیا، پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر کر دیے، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنا پیٹرن شفٹ کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک وائبرنٹ سوسائٹی تو وہ انکلوسیو سوسائٹی ہوگی، اسی سوسائٹی میں عورتوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے، امیگرینٹس کے لیے، سب کے لیے جو ہے کاروبار کے اور وہاں رہائش رکھنے کے اور دوسرے تیسرے جو سٹینڈرز ہیں معیار کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے، وہ ماضی کی طرح نہیں رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے جس طریقے سے بہت سعودی عرب ڈیپینڈ کرتا تھا یا اس کا زہر ہوتا تھا مذہبی سفارتکاری، اور اس کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا دوسرے دنیا میں، تو وہ چیزیں بھی سعودی عرب نے اب بہت بہت کم کر دی ہیں۔ جیسے پہلے مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کیا جاتا تھا، مدارس کو، دوسرے چیزوں کو، تو اب سعودی عرب ان چیزوں پہ بہت زیادہ اس کا فوکس، بلکہ بہت ہی منیمائز فوکس ہو گیا، تو وہ ایسے گروپس کو اب اس طرح کی سپورٹ نہیں کر رہا جیسے ماضی میں وہ سپورٹ کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک اور پہلو جو پاکستانی ہم اس کو عمومی طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک بہت لیڈرشپ کا چینج آ گیا ہے، اور اب ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ینگ لوگوں کے پاس آ گئی ہے، تو ان کو اتنا اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سعودی عرب کے لیے کیا قربانیاں ہیں، اور پاکستان نے کس طریقے سے سعودی عرب کی مدد کی تھی، اور یا مدد کرتا رہا، اس کی فوج کو ڈیولپ کیا، اس کی ایئر فورس کو ڈیولپ کیا، ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سعودی جو ہے وہ اب جو ینگ حکمران ہیں وہ ایک بزنس ایگزیکٹوز کی طرح کام کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کیا چیز جو ہے ہم کس پہلو سے پاکستان ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیا پاکستان کی اتنی مارکیٹ ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کی قوت ہے، پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ایگریکلچر اور فوڈ میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، تو کیا اس کی جو ہے ہیومن ریسورسز قابل ہے کہ وہ سعودی عرب کو بہت زیادہ کوئی آگے بڑھنے میں مدد کر سکے۔ تو چونکہ پاکستان جو ہے اس کا زیادہ تر جو سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن شپ رہی ہے وہ ڈیفنس اورینٹیڈ رہی ہے، یا پھر ہم لیبر مارکیٹ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں سے لوگ سعودی عرب میں جاتے ہیں، 2-2.5 ملین لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے سعودی عرب کی مدد کی ہے، ایئر فورس کو بلڈ کرنے میں مدد کی ہے، وہاں کی فورسز کو مدد کی ہے، شاہی خاندان کے ساتھ ہماری فوج کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ 1984 میں ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر سعودی شاہی خاندان کو کوئی چیلنج درپیش ہوا تو پاکستانی فوج ان کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی، تو اس طرح سے ہمارا فوج کا ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور سعودی فورسز کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے، اور سعودی عرب نے اس میں ہماری بھی بڑی مدد کی ہے، نیوکلیئر پروگرام میں اور دوسری چیزوں میں سعودی عرب نے بڑھ چڑھ کے پاکستان کی مالی اور ہر طرح سے سفارتی مدد کی۔ نیوکلیئر کی جب پابندیاں لگ گئی تھی تو سعودی عرب ہی نے ان پابندیوں کو غیر مؤثر کرنے میں کردار ادا کیا، دنیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات کو بہتر کرانے میں رول ادا کیا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ نئے سرے سے
سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے سوچنا پڑے گا. بہت سعودی اب بار بار ہمیں یہ کہہ بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں کہ بھائی اب کوئی فری لنچ نہیں ہوتا, آپ کو ہم نے مدد کی ہے, لیکن اب ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار کو بڑھائیں, آپ اپنے تجارتی حجم کو بڑھائیں, آپ اپنے ملک کے اندر معاملات کو سیٹ کریں, سیاسی مسائل کو حل کریں, دہشت گردی کے اوپر قابو پائیں اور معیشت کو سنبھالیں. آپ ہمیشہ جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی آ کے کچھ قرضہ لینا چاہتے ہیں, کبھی پیسہ لینا چاہتے ہیں, کبھی امداد کے لیے آتے ہیں. تو آپ ایک بڑا ملک ہیں, آپ ایک طاقتور ملک ہیں, آپ ایک 24-25 کروڑ کی آبادی آپ کی, آپ کا اچھا رقبہ ہے, آپ کے ملک کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں بروئے کار لاتے؟ تو سعودی اس بات پہ جو ہے وہ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ سعودی جو ہے اس طریقے سے ہمیں اب پیسے دینے پہ, ہم پاکستان کو پیسے دینے پہ آمادہ نہیں ہوتے جیسے وہ ماضی میں دے دیا کرتے تھے. تب پاکستان کے لیے 2-3 چیزیں امپارٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات اس نوعیت کے رہیں کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرے, اپنی سیٹ جو سعودی فارن پالیسی پرائرٹیز ہیں ان پہ چلنے پہ مجبور نہ کرے, تو پھر اس کو اپنی معیشت کو سنبھالنا پڑے گا اور آپ سعودی عرب کے اوپر جو اس کا انحصار ہے, معاشی انحصار خاص طور پہ, اس کو کم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان کو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ سعودی عرب کو لگے کہ یہ کوئی ہمارے لیے کارآمد ملک ہے, ہمارے لیے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی کہ جب پاکستان اپنی پرائرٹیز کو فکس کرے گا, اور ان پرائرٹیز میں ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو, معیشت ترقی کرے, روزگار کے ذرائع پیدا ہوں, اور پاکستان اندرونی طور پہ بھی جس طرح کی کشیدگی اور تناؤ کا شکار ہے اور تصادم مختلف لیولز پہ جو چلتے رہتے ہیں ان پہ بھی قابو پائے, اور اپنے پڑوس میں بھی امن و امان قائم رکھنے میں اور ایک مثبت کردار ادا کرے اس خطے میں. تو اس کے لیے پاکستان کو اپنی پرائرٹیز کو ری سیٹ کرنا پڑے گا, ورنہ مجھے وہ وقت دور نظر نہیں آتا کہ جب سعودی عرب بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ناظرین, یہیں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے دوبارہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں, اور آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی موضوع پہ گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی.